بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، حر بن یزید ریاحی شہدائے کربلا میں سے تھے، جنہوں نے واقعہ کربلا میں حسین ابن علی علیہ السلام کی فوج میں شمولیت اختیار کی۔ بنو تمیم کے ایک فوجی سردار تھے۔ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے آنے کی خبر سن کر سب سے پہلے انہی کی سرکردگی میں 1000 سپاہیوں کا ایک دستہ روانہ کیا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے دائیں بائیں لگے رہے اور انہیں میدان کربلا میں لے آئے۔ اس وقت ان کا یہ خیال نہیں تھا کہ معاملہ اس حد تک پہنچ جائے گا، لیکن جب انہیں دیکھا کہ ابن زیاد بالکل سمجھوتے پر نہیں آتا تو اپنے سابقہ رویے پر متاسف ہوا اور تلافی مفاد کے طور پر جنگ شروع ہونے سے قبل اپنے بھائی، بیٹے اور غلام سمیت حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل گئے اور انہی کے ہمراہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ ناظرین، حر نے شب عاشور ساری رات جاگنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ حق یقیناً آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اس لیے انہوں نے جا کر حسین ابن علی علیہ السلام سے معافی مانگی۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور حر کا خطاب دیا، جس کا مطلب ہے آزاد، اور فرمایا کہ تو دنیا اور آخرت میں آزاد ہے۔ ناظرین، الحر کے قبائلی سلسلے میں معمولی تضادات مختلف تاریخی حوالوں میں نظر آتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا آف اسلام نے ان کا مکمل لقب الحر بن یزید بن نجیحہ بن کعب بن عتاب بن الحارث بن عمرو بن حمان الریحی التمیمی دیا ہے۔ الطبری کے ایک بیان میں زکریہ بن یحییٰ الدار نے الحر کو عراق کے شہر کوفہ میں واقع قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھنے والے یربوئی ریاحی کی اولاد کے طور پر بیان کیا ہے۔ یہ الحر کا سب سے زیادہ قبول شدہ نسب ہے، جس میں الحر ابن یزید التمیمی کا مختصر خطاب ہے۔ تاہم الحسین بن عبد الرحمن کی طرف سے نقل کردہ الطبری کا ایک اور بیان الحر بن یزید الحنظلی کے لقب کو بیان کرتا ہے، جس کا سلسلہ نسب ایک مختلف قبیلہ بنو نہل ہے۔ ناظرین، یہ شان خداوندی ہے کہ ایک ایسے شخص کو اصحاب حسین میں داخل کر دیا جو لشکر یزید کا جنگجو سالار تھا، اور وہ حر بن یزید تھا۔ ناظرین، حر بن یزید ایک جواں مرد، نڈر پہلوان اور طاقتور سپہ سالار تھا۔ کوفہ کے لوگ اسے کوفہ کا دلیر ترین مرد قرار دیتے تھے۔ فنون جنگ و حرب سے خوب آشنا تھا۔ اس زیرک سپہ سالار کا شمار ان خاص سپہ سالاروں میں ہوتا تھا جو اس زمانے کے پہلے درجے کے طاقت یعنی سلطنت ایران کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ جب کوفہ میں یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو خبر ملی کہ امام حسین عراق میں داخل ہو چکے ہیں، تو اس نے حر کو 1000 کا لشکر دے کر آپ کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا۔ روانہ کرتے وقت ابن زیاد نے حر کو حکم دیا کہ اگر امام حسین کوفہ آنے پر اصرار کریں تو تم ان کو گرفتار کر کے دارالامارہ لے آنا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حر عبید اللہ کے محل سے نکل رہا تھا تو پیچھے سے ایک صدا آئی۔ صاحب آواز کہہ رہا تھا، حر تمہیں مبارک ہو کیونکہ تم خیر کی سمت جا رہے ہو۔ حر پلٹا صدا کی جانب، مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ حیرت کے ساتھ اپنے آپ سے پوچھا، یہ کیسی بشارت ہے اور کون سی خیر ہو سکتی ہے جو امام حسین کے خلاف لڑنے میں ملتی ہے؟ سخت دھوپ میں جب شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، دوپہر کے وقت حر کا لشکر امام کے قافلے کے پاس پہنچا جہاں انہوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ حر، اس کی سپاہ اور اس کے گھوڑے بھی بہت پیاسے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کی پیاس دیکھی تو اپنے ساتھیوں کو ہدایت فرمائی کہ ان لوگوں اور ان کے جانوروں کو پانی پلاؤ۔ حر کا سپاہی پانی پینے سے قاصر تھا، مشک سے پانی گر رہا تھا۔ تب امام حسین علیہ السلام نے اسے اپنے دستے مبارک سے پانی پلایا اور سیراب کیا۔
حر کے لشکریوں اور گھوڑوں پانی پی لیا تو نماز ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ امام خیمے سے باہر تشریف لائے اور مختصر سا خطبہ پڑھا، جس میں آپ نے فرمایا، لوگو، میں تمہارے اس وقت تک نہیں آیا جب تک تمہاری طرف سے خطوط موصول نہیں ہوئے۔ تمہارے ایلچی اور قاصد میرے پاس آئے اور مجھ سے درخواست کرتے ہوئے کہتے رہے کہ ہمارے پاس آئیں، کیونکہ ہمیں ایک امام کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام حر سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، کیا تم اپنے سپاہیوں کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہو گے؟ حر نے عرض کیا، نہیں، ہم سب آپ کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ حر کو جب یقین ہو گیا تھا کہ یزیدی امام حسین کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کے تن بدن پر لرزہ طاری ہوا۔ اس میدان جنگ کی طرف دیکھا اور سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں مشاہدہ کر رہی تھیں کہ ایک طرف فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا خاندان، اور دوسری طرف دشمنان رسول خدا، ایک طرف خدا کے عبد صالح اور دوسری طرف غاصب بادشاہ نظر آ رہا تھا جو اعلانیہ شراب نوش کرتا تھا اور حرام کو حلال سمجھتا تھا۔ ایک طرف عشق اور شہادت کی حکمرانی تھی اور دوسری طرف پلیتی اور خیانت کا دورہ تھا۔ ایک جانب سعادت تھی اور دوسری طرف شقاوت و بدبختی۔ حر نے اپنا آخری ارادہ کر لیا اور ایسے حال میں دنیا اور دنیا کی چمک دمک کو پسے پشت کیا جب ہزاروں کے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ چنانچہ اپنے گھوڑوں کو پانی پلانے کے بہانے لشکر یزید سے دور اور خیام حسین کے قریب سے قریب تر ہوتا گیا۔ ایک لشکری ساتھی جو اس وقت حر کے ساتھ تھا پوچھنے لگا، کیا سوچ رہے ہو؟ کیا حسین علیہ السلام پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ مہاجر نے کہا، خدا کی قسم، میں نے کبھی بھی تمہیں اس حال میں نہیں دیکھا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفہ کا دلیر ترین آدمی کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا۔ حر نے کہا، واللہ میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں، اور اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا بھی دیا جائے تب بھی کسی چیز کو جنت پر ترجیح نہیں دوں گا۔ اس کے بعد حر نے گھوڑا دوڑایا اور خیام امام کے روبرو پہنچ گیا۔ حر جب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو نادم و شرمندہ تھا اور اپنے ہاتھ اپنے سر پر رکھے ہوئے تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے سامنے کہنے لگا، اے اللہ، میں تیری طرف لوٹ آیا، پس میری توبہ قبول فرما، کیونکہ میں نے تیرے اولیاء اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے فرزندوں کو خوف و دہشت سے دوچار کیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور کہا کہ میں اپنے کیے پر پشیمان ہوں اور خدا کے سامنے اپنے اس عمل سے توبہ کرتا ہوں۔ کیا میرے لیے توبہ کا امکان ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ اب حر اپنی غلطیوں سے تائب ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی عرض کیا، چونکہ میں پہلا آدمی تھا جو آپ کے مقابلے میں آیا، لہٰذا سب سے پہلے آپ کے سامنے قتل ہونا چاہتا ہوں۔ شاید حساب کے روز میرے آپ کے جد کے ہاتھ میں قرار پانے کے قابل ہو۔ جب حر کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف سے جہاد کا اذن مل گیا تو حر امام حسین کے سامنے کھڑے ہوئے اور لشکر یزید کی طرف رخ کیا اور ان سے یوں ہم کلام ہوئے، اے اہل کوفہ، تم نے خدا کے اس عبد صالح کو کوفہ آنے کی دعوت دی، اور جب یہ یہاں تشریف لائے تو تم نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ تم نے ان سے وعدہ کیا کہ آپ کی خاطر جان قربان کریں گے، لیکن جب یہ آ گئے تو تم نے اپنی تلواریں انہی سے لڑنے کے لیے سونت لیں، اور اس پر یہ ظالم کہ اللہ کے ان پیارے بندوں کی واپسی کی تمام راہیں بند کر دیں۔ اللہ کی اس وسیع اور اس زمین پر ان کو کہیں جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہو۔ تمہارے سامنے یہود و نصارہ اور مجوسی فرات کے پانی سے سیراب ہو رہے ہیں، مگر تم نے خاندان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پانی سے محروم کر دیا، جبکہ تم جانتے ہو یہ کوثر کے ورثہ میں سے ہیں۔ خدا روز عطش کو تمہاری پیاس نہیں بجھائے گا، کیونکہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا پاس نہیں رکھا۔
منطق و عقل سے آری یزیدی فوج حر کی باتوں کو مزید برداشت نہ کر سکی اور انہوں نے حر پر تیروں کی بارش کر دی۔ حر نے بھی بپھرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کیا، پے در پہ کئی یزیدیوں کا سر قلم کیا اور اپنی تلوار کا حق ادا کیا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ پانی سروں اونچا ہے تب انہوں نے مل کر حملہ کیا اور یوں یہ فدائے حسین شہادت پا کر سرخرو ہو گیا۔ یہی خیر تھی جس کے متعلق سوچتے ہوئے وہ دارالامارہ سے رخصت ہوئے تھے۔ آخر وہ بشارت سچ ہوئی اور لشکر یزید کا سردار شہیدوں کی صف اول میں شامل ہو گیا۔